بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گائے راستہ بھٹک کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہاں ایک شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ گائے بھاگنے لگی، شیر بھی اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ گائے نے بھاگتے بھاگتے بالآخر ایک دلدلی جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ شیر نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی، لیکن گائے سے کچھ فاصلے پر ہی دلدل میں پھنس گیا۔ اب وہ دونوں جتنا نکلنے کی کوشش کرتے، دلدل میں اتنا ہی پھنس جاتے۔ بالآخر شیر غصے سے بھناتا ہوا ڈھاڑا، بدتمیز گائے، تجھے چھلانگ لگانے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی؟ کوئی اور جگہ ہوتی تو میں تجھے چیر پھاڑ کر کھاتا اور صرف تیری جان جاتی، میں تو بچ جاتا، لیکن اب تو ہم دونوں ہی مریں گے۔ گائے ہنس کر گویا ہوئی، جناب شیر، کیا آپ کا کوئی مالک ہے؟ شیر مزید غصے سے تلملاتا ہوا ڈھاڑا، تیری عقل پر پتھر، میرا کہاں سے مالک آیا؟ میں تو خود ہی اس جنگل کا بادشاہ ہوں، اس جنگل کا مالک ہوں۔ گائے کو پھر ہنسی آ گئی، کہنے لگی، بادشاہ سلامت، یہاں پر آپ کمزور ہیں، نہایت ہی کمزور۔ میرا ایک مالک ہے جو کچھ ہی دیر میں مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جائے گا اور مجھے نکال کر لے جائے گا اور آپ کو مار ڈالے گا۔ پھر گائے زور زور سے آوازیں نکال کر اپنے مالک کو اپنی طرف اپنی نجات کے لیے پکارنے لگی۔ ٹھیک شام کے قریب چرواہا اپنے گائے کو ڈھونڈتا ہوا آیا، شیر کو مار ڈالا اور گائے کو نکال کر لے گیا۔ آج ہم مسلمان بھی اس گائے کی طرح بھٹک گئے ہیں اور شیر نما دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ ہمارا بھی ایک مالک ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے، جو ہمیں دشمن کی سازش اور ظلم اور بربریت سے نجات دلانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے زبردست قدرت والے مالک کو پکارنے کی بجائے اپنے دشمن کو ہی اپنا خیر خواہ اور مددگار سمجھ رہے ہیں اور ان کے ہی اشاروں پر چل رہے ہیں، نتیجتاً ناکام اور نامراد ہو رہے ہیں۔